یہ جو صبر ہوتا ہے نا اور جو برداشت ہوتی ہے، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے؟ صبر کو طاقت کیوں کہا گیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم صبر کریں یا اس کی حکمت کو ہم سمجھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹا مایوس ہوتے ہیں، اور مایوس ہو کے ہم چلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں ہماری منزل کا نہیں پتا۔ اور یہ کتنا اٹ از سو انفیئر کہ آپ اس وجہ سے چلنا ہی چھوڑ دیں، اس وجہ سے آپ مایوس ہو کے آپ چلنا چھوڑ دیں کہ آپ کو منزل کا ہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کون سی ہے یا پھر آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ جس چیز کا آپ کو نہیں پتا، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا آپ کے خدا کو پتا ہے۔ جو آپ نہیں جانتے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے، جس چیز کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ خدا اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ تو وہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے جو اللہ جانتا ہو اور وہ آپ کے طریقے سے نہ ہو رہی ہو، وہ اپنے طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہا ہو؟ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم سمجھیں۔ ہم الٹا کیا کرتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو بیوقوفیاں ہوتی ہیں نا، ان کی سزا ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہ ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یعنی جن سے وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تھرو، ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے خدا سے رابطہ توڑ دیں، آپ اس کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیں، آپ دعا میں ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیں، آپ اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بات ٹھیک کی ہے نا جس نے بھی کی ہے کہ امید انہی لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو ٹھیک ملی یہ چیز۔ آپ کو امید بھی کیوں ملے جب آپ کو خدا کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے آپ کے بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور ہر نقصان جو ہے وہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو وہ امید بھی کیوں دلائے؟ پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو انتظار نہیں کرتے، اور جو انتظار نہیں کرتے ان کے لیے مایوسی ہے، اور آپ اسی لیے مایوس ہیں۔ آپ جیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ جیسا اللہ کو گمان کرتے ہیں، وہ ویسا ہی آپ کے لیے۔ اور وہ خود کہتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں، جیسا مجھے جان لو گے، جیسا مجھے سمجھ لو گے میں ویسا ہی ہوں۔ تم مجھے سمجھو گے میں قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم مجھے سمجھو گے کہ میں 100 پردوں کے بیچ میں ہوں اور پتہ نہیں کتنے آسمانوں کے اوپر رہتا ہوں، اور اس کے بعد جا کے تم مجھ تک پہنچو گے تو پھر سمجھ لو میں تمہارے لیے دور ہوں۔ اللہ نے اتنی بڑی ہمیں طاقت دی ہوئی ہے نا، اللہ نے اپنے بندے کو اتنی بڑی طاقت سے نوازا ہے، اور وہ طاقت کون سی ہے؟ دعا اور صبر کی طاقت۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ دعا اور صبر سے آپ ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک جانے کا آپ زندگی میں کبھی گمان تک نہیں کر سکتے۔ یہ صبر آپ کو وہاں تک پہنچائے گا، یہ دعا آپ کو وہاں تک پہنچائے گی۔ ساری طاقت کو تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، لیکن ہاں تڑپ کتنی ہے، آپ کو وہ چیز چاہیے کتنی، یہ اب آپ کے گڑ گڑانے پہ، آپ کے مانگنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بس آپ کو یہ چیز جاننی ہے، سمجھنی ہے، اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی چیز خالی نہیں رکھتا۔ جو چیز آپ کی زندگی میں خالی ہوگی اس کو بھرا جائے گا، اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو بھرا جائے گا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو منزل کا نہیں پتا، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کے سامنے پکچر کلیئر نہیں ہے، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، یا پھر چلنا چھوڑ دینا، یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پھر مایوسی ہی ہے، ان کو امید نہیں دلائی جاتی، ان کو امید نہیں ملتی۔ امید صرف ان کے لیے ہے جو یقین والے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔